بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اس سال کا دوسرا گرہن جو ہے وہ چاند گرہن ہے۔ 5 مئی 2023 کو چاند گرہن ہے اور پہلا گرہن جو ہے وہ سورج گرہن تھا، وہ 20 اپریل 2023 کو ہوا۔ جب پہلا گرہن سورج گرہن جب ہوتا ہے، جب بھی سورج گرہن ہوتا ہے تو اس کے 15 دن کے اندر اندر چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ ایک اصول ہے۔ لفظ کسف اور لفظ خسف جو ہے وہ گرہن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سورج گرہن کے لیے لفظ کسف استعمال ہوتا ہے اور چاند گرہن کے حوالے سے لفظ خسف استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے سورج گرہن کی نماز کو نماز کسوف کہا جاتا ہے اور چاند گرہن کی نماز کو نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ کسف کے معنی، لفظ خسف کے معنی بے نور ہو جانا اور دھنس جانے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر صحیح صحاح ستہ کی کتابوں میں تقریباً 130 احادیث مبارکہ ابواب الکسوف کے نام سے بیان کی گئی ہیں۔ تقریباً 130 احادیث مبارکہ۔ اب گرہن کے حقیقت کیا ہے؟ گرہن کے معنی تو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ گرہن جو ہے سورج، چاند اور زمین کا کوئی بھی حصہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتا ہے تو گہن ہو جاتا ہے، اس کو گہن۔ اس کی 2 صورتیں ہیں جیسا میں نے عرض کیا، سورج گرہن اور چاند گرہن۔ جب چاند زمین اور سورج کے بیچ میں آ جاتا ہے، جب چاند زمین اور سورج کے بیچ میں آ جاتا ہے تو سورج گرہن کہلاتا ہے، اور جب زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اس کو چاند گرہن کہا جاتا ہے۔ اب سائنسی حوالے سے تو اس کا یہ ہے کہ یہ بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کو بغیر کسی چشمے کے یا ڈائریکٹ دیکھنے سے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے، اور یعنی کہ آنکھوں کی بینائی کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن دینی حوالے سے اس کی بڑی حقیقت ہے، اور باقاعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور بحال شریعت میں یہ ہے کہ سورج گرہن کی نماز جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے اور چاند گرہن کی نماز جو ہے وہ مستحب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ گرہن کے ٹائم پہ، سورج گرہن کے ٹائم پہ یا چاند گرہن کے ٹائم پہ نماز بھی ادا کی ہے اور نماز کا حکم بھی دیا ہے۔ اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی باقاعدہ، اور حکم دیا، صحابہ کرام جمع ہوئے اور نماز کسوف ادا کی گئی، اور تقریباً 2 رکعت پڑھی گئی۔ اتنی لمبی، یعنی پہلی رکعت میں ممکن ہے کہ سورہ بقرہ اور دوسرے رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی گئی۔ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب گرہن کا ٹائم ہو تو غلام آزاد کرو۔ اب مقصد یہ، غلام کا تو اب ٹائم نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس دوران کوشش یہ کی جائے کہ صدقہ کیا جائے، نماز کسوف یا نماز خسوف ادا کی جائے، اور اس ٹائم جو ہے استغفار کی جائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے نماز کسوف اور نماز خسوف ادا کرنا۔ تو آج 5 مئی 2023 کو نماز خسوف یعنی سورج چاند گرہن کے حوالے سے کیا ٹائمنگ ہوگی وہ میں بتاتا چلوں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس دوران جو ہے استغفار کی کثرت کریں، اس سے پہلے صدقہ کر دیا جائے، اور کوشش یہ کریں کہ اس دوران جو ہے وہ 2 رکعت جو ہے وہ نماز خسوف ادا کی جائے، اور جو ہے باقاعدہ اس دوران جو ہے اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ، ویسے تو استغفار ہمیں ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کلمہ شریف ہمیں ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، صدقہ خیرات ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس ٹائم باقاعدہ جو ہے اہتمام کریں، باقاعدہ کوشش کریں، اللہ رب العالمین سے دعائے خیر کے لیے دعا کریں۔ اب اس کی ٹائمنگ میں آپ کو بتاتا چلوں، 5 مئی 2023 کو گرہن کی ابتدا، چاند گرہن کی ابتدا 8:14 20 سیکنڈ پر ہوگا۔ انتہائی نقطہ عروج جو ہے وہ 10:22 55 سیکنڈ پر ہوگا، اور 6 مئی 12:31 40 کو اس کا اختتام ہوگا۔ یہ گرہن 5 سے 6 مئی کی درمیانی شب میں لگے گا، اور اس کا کل دورانیہ جو ہے وہ 4 گھنٹے 17 منٹ ہوگا، اور پاکستان کے کچھ حصوں میں دکھایا جائے گا۔ لہٰذا کوشش یہ کریں، اور یہ ویسے یہ جو مشہور ہے کہ حاملہ خواتین کو اس کا نقصان ہوتا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت دینی حوالے سے نہیں ہے۔ لہٰذا
اور کوشش یہ کی جائے کہ وہ کوئی بھی ہو وہ نماز خسوف ادا کریں باقاعدہ. یہ سنت مبارکہ ہے، صدقہ خیرات کریں، اس سے پہلے کر لیں یا اس ٹائم پہ کر لیں یا اس دوران استغفار کی کثرت کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اور دیکھیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی یہ نشانی ہے. اور زمین ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، سورج اور چاند بہت بڑے سیارے ہیں زمین کے مقابلے میں. جب اللہ رب العالمین جو ہے اتنے بڑے سیارے کو بھی دیکھیں، اس کی ایک طاقت ہے. سورج کی طاقت نور ہے، روشنی ہے، اور چاند کی طاقت بھی نور ہے، روشنی ہے. تو اللہ رب العالمین اپنی پاور بتا رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب اللہ رب العالمین سورج اور چاند سے اپنی طاقت، اپنا پاور لے سکتا ہے تو ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کو باقاعدہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، باقاعدہ اعلان فرمایا کرتے تھے. اس کی اذان نہیں ہوا کرتی تھی لیکن جماعت ہوا کرتی تھی. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اس دوران جو ہے وہ نماز خسوف ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، استغفار کریں، دعا اپنے لیے بھی کریں، کچھ فقیر کے لیے بھی دعا کریں، پاکستان کے لیے بھی دعا کریں. وآخر دعوانا